بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ اس کا آپ کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان آپ پر، تو میں نے یہ سنا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے قرض حسنہ مانگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے 2 باغ ہیں، تو دونوں باغ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دونوں نہ دو، ایک دے دو۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تو ایک یہ پھر اللہ کے نام کا ہوا۔ وہ صحابی اتنے خوش کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے قرضہ دیا، قرض حسنہ۔ اور وہ جب اپنے باغ کے قریب گئے تو وہاں جا کے اپنے گھر والوں کو آوازیں دینی شروع کر دیں کہ اس باغ سے باہر آ جاؤ، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے۔ تو گھر والوں نے پوچھا تو پھر اس نے بتا دیا کہ ایسے مطلب آج اللہ تعالیٰ کے کا فرمان آیا ہے، تو یہ ایک باغ ہمارا اس کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ تو سنا ہے کہ اس بندے کو پھر جب وہ مرا ہے نا، اس کے مرنے سے پہلے اس کے کافی باغ تھے۔ یہ تو ہو گیا اللہ کے راستے میں ایمان والوں کا معاملہ۔ اور ایک اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو 2 باغ دیے۔ ہم نے لفظ سننا کہ ہم نے یا میں نے ایک بندے کو 2 باغ دیے، تو ان کے اردا گرد کھجوروں کی باڑ بھی لگا دی اور اس کے باغ کے درمیان میں سے نہر بھی جاری کر دی۔ اب دیکھیں، دنیا میں کام تو انسان ہی کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو باغ دیے اور باڑ بھی میں نے لگوائی اور نہر بھی میں نے جاری کی۔ تو اس کو خوب اس باغ کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ کل صبح جلدی جلدی جانا تاکہ ہم جو باغ کا پھل ہے نا اس کو صبح صبح ہی اتار لیں، یہ دیکھنا کہ کوئی فقیر نہ آنے پائے۔ تو وہ ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ پھل اتارنے پر قادر ہے۔ قادر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم کوئی چیز کہتے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے گی تو وہ مل جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا آپ نے ہی ہے، لیکن دیا اللہ تعالیٰ نے ہے، اگر نہ دے تو پھر کیا کر لیں گے؟ تو وہ جو ساتھی تھا نا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہنے لگا کہ دیکھو میں آپ سے نا زور و بازو میں بھی زیادہ ہوں، جتھے کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں، میرا خاندان قبیلہ بھی آپ سے زیادہ ہے۔ وہ دوسرا ساتھی غریب تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ سے ڈرو، قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس میں حساب کتاب ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ اگر قیامت کا دن ہوگا، اگر ہوگا تو اس میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر باغ دے گا یا اس سے بہتر نعمتیں دے گا۔ تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ رات کو ہی اس کے باغ پہ ایک آفت پھر گئی اللہ کے حکم سے۔ تو جب وہ صبح اس کو لے کے اس کو کہتا ہے جلدی جلدی چلیں، وہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہاں پہ تو ٹنڈ کھڑے تھے بس درختوں کے، وہ سارا باغ تباہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ گئے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے، یہ ہم صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو جو مال اس نے اس پہ خرچ کیا تھا اس پہ ہاتھ ملنے لگا، ہائے میں تو تاوان میں پھنس گیا۔ تو یہ ہے، یہ باتیں ایسے نہیں کی جاتی، یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا حکم مان کے اس کے پاس جائے گا تو وہاں وہ جتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی اس سے کہیں زیادہ پا لے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے جو ذات قبیلے بنائے گئے ہیں نا، یہ صرف پہچان کی وجہ سے بنائے گئے ہیں۔ کوئی آپ میں کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کچھ ہے، تو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر، ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام مان کر اس پہ عمل کرتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے اور حلال کو حلال سمجھتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، تم کو میں نے ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے سب کو، تو کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ہزاروں کروڑوں درود و سلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی دولت سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا تو وہ صحیح ایمان والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، حج کے موقع پر کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر اور نوکر کو مالک پر اور مالک کو نوکر پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب لوگ آدم کی اولاد ہو، یا ہم سب لوگ آدم کی اولاد ہیں،
تو آدم جو تھے نا وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ سب کا خمیر ایک ہی ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے کوئی آنکھیں بڑی والا ہے، چاہے کوئی کان چھوٹے والا ہے یا بڑے والا ہے، یا کسی کا ناک بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاراگری ہے، یہ کسی کی کاراگری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہی زیادہ اہم ہے جو اس سے ڈرتا ہے، ایمان لا کے۔ تو اسلام جو ہے نا، یہ جو 5 چیزیں اسلام کی بتائی گئی ہیں، کلمہ طیبہ، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ان میں جو زیادہ ظاہری چیز جو دیکھنے میں آتی ہے نا، وہ ہے نماز۔ باقی چیزیں تقریباً خفیہ ہی ہیں کہ حج پہ جو جائے گا وہ حج پہ لوگ ہوں گے وہی دیکھیں گے، لیکن یہاں وہ رہتا ہے نا، اس کو تو وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، تو اسی میں نجات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بہت خوشگوار بنا دیتا ہے، جو بندہ اس کے راستے پہ چلتا ہے اس کو وہ ادھر ہی چلنے کی زیادہ توفیق دے دیتا ہے۔ تو جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی چلنے دیتا ہے جدھر وہ چلتا ہے۔ تو شیطان اس کو نا بہت حسین دنیا پیش کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، یہ سود میں بڑا فائدہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کوئی کبھی بھی کسی کا کوئی کام نہیں آیا۔ یہ دنیا کا سب کا اندازہ لگا کے دیکھ لیں کہ جو خودکشیاں ہیں ان ملکوں میں ہو رہی ہیں جہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اگر خوشحالی اس کا معیار ہوتی زندگی کا تو پھر کوئی بھی خودکشی نہ کرتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ ویسے ہی بہت خوشحال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشحالی، دل کی خوشحالی دیتا ہے، تو وہ خودکشیاں نہیں کرتے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے نا وہ تھوڑی سی دی ہے عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اور اپنے جو اس نے اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نافذ کیا ہے اس کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔